أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تعلم کیا نہیں جانا آپ نے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. عذاب کرے گا جسے چاہے گا اور معاف کر دے گا جسے چاہے گا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم پر کوئی حد نافذ نہیں ہوگی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور جو احکام انسانوں کے لیے مناسب تھے وہ اس نے نازل کر دیے ہیں. اب تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ چور کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی. ابو العلا معروی ایک شاعر تھا. یہ 5ویں صدی ہجری میں یہ فوت ہوا. عباسی دور حکومت میں یہ موجود تھا اور شام کے شہر ادلب میں یہ پیدا ہوا. اس نے اعتراض کیا. یہ شاعروں میں الحاد کے جراثیم عموماً پائے جاتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ بڑی پرانی بات ہے کہ اللہ پر اعتراض کرنا، قرآن پر اعتراض کرنا اور دینداروں پر اعتراض کرنا، یہ ان کا محبوب مشورہ ہوتا ہے. تو اس نے بھی ایک اعتراض کیا. اس نے کہا دیکھو جی، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ وہ ہاتھ انسان کا جس کی دیت 50 اونٹ ہے، پورے انسان کی دیت 100 اونٹ، اور اگر ایک ہاتھ کسی کا کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے. اس قیمتی ہاتھ کو 1/4 دینار کے بدلے میں کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ قرآن کا حکم ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو بعد میں جب علماء نے اس کا تعاقب کیا تو وہ گرفتاری کے خوف سے بھاگ گیا، لیکن بہت سے اہل علم نے اس کے پھر علمی اور منطقی جواب بھی دیے. ایک مشہور عالم تھے اس دور کے، قاضی عبد الوہاب صاحب. انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا لما کانت امینتن کانت سمینتن، کہ یہ ہاتھ جب تک امانت دار تھا یہ قیمتی تھا. فلما خانت ہانت، جب اس نے خیانت کی تو یہ بے قدر و قیمت ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کی دیت 50 اونٹ اس لیے رکھی کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ہاتھ نہ کاٹنے لگیں، اور چوری پر ہاتھ کاٹنا 1/4 دینار پر اس لیے رکھا کہ لوگوں کا مال اور جان محفوظ رہے، اور کوئی آدمی کسی کے مال میں ناجائز مداخلت نہ کرے اور نہ ہی اس کو چرانے یا ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے. تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو احکام نازل فرمائے ہیں یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں. ان پر اعتراض کرنا بالکل فضول بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور کسے چاہے گا بخش دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اسی کو دے گا جس نے واقعی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی. اللہ کسی بے قصور کو عذاب نہیں دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول،
لا يحزنك الذین، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں، یسارعون فی الکفر، جو کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور نہیں ایمان لائے دل ان کے، یہ منافق ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوڑ دوڑ کر کفار کے مجالس میں جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اوپر اوپر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور جب کفار کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بن جاتے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی حالت یہی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کفار کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ہر کوشش اور ہر محنت کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، بہت سننے والے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کی، لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ فرمایا کہ یہودی جھوٹ کو بہت سنتے ہیں، ان کے علماء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں اور آپ کی صفات کو چھپاتے ہیں اور تورات کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں، اس پر یہ بڑا غور و فکر کرتے ہیں اور کان لگا کر ایسی باتیں سنتے ہیں۔ ایک دفعہ بنو نذیر کے ایک آدمی نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو نذیری جو تھے یہ قرظیوں کو دیت تو دیتے تھے، قصاص نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ہمارے لیے یہی حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے قصاص لینے کا حکم دیا اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کروایا۔ اسی طرح ایک آدمی اور ایک عورت نے زنا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑوں کو بلایا۔ ابن سوریہ اس میں ایک عالم تھا یہودی، آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تورات میں کیا حکم ہے زنا والے کے لیے، تو خاموش ہو گئے۔ ایک نوجوان جو تھا وہ کونے میں کھڑا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ہماری کتاب میں یہ حکم ہے کہ دیکھنا زنا ہے، گلے ملنا زنا ہے، بوسہ دینا زنا ہے، اور شرمگاہ کے ساتھ زنا کرنا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان تمہاری ہی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس مرد اور اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ اگر ذمی یعنی اقلیتی گروہ کا کوئی آدمی مسلمان ملک میں رہتا ہو، کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، تو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ ان کی شریعت کے مطابق ان کے اوپر فیصلہ نافذ کر دے، یا پھر اسلامی شریعت کے مطابق ان کا فیصلہ کر دے، یا ایک تیسرا اختیار بھی ہے کہ فاحکم بینہم او اعرض عنہم، کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں، ان سے کہیں کہ بھائی میں تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کرتا، تم اپنی کتاب کے مطابق خود اپنا فیصلہ کرواؤ۔ بہرحال جب اسلامی معاشرے میں کوئی ذمہ رہتا ہوگا تو اس کو قانون شرعی کے ماتحت ہو کر رہنا ہوگا۔ اور دوسرے وہ لوگ فرمایا ان کی باتیں یہ بہت سنتے ہیں، لم یاتوک، جو تکبر کی وجہ سے آپ کے مجلس میں نہیں آتے لیکن ان کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجتے ہیں، تو یہ یہاں کی باتیں سن کر وہاں پہنچاتے ہیں
اور جاسوسی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ہٹا دیتے ہیں باتوں کو ان کی اصل جگہوں سے. یقولون ان اوتیتم ھذا، کہتے ہیں اگر یہ دیا جائے تم کو، فخذوہ، تو لے لو اس کو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے، فَاحْذَرْهُ، تو ان سے بچ کے رہو. کہنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول نے کوئی کوڑے شوڑے مارنے کا حکم دیا، منہ کالا کرنے کا کہا، تو وہ تو ہم مان لیں گے، لیکن اگر آپ نے رجم کا کہا تو ہم نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے جی یہ تو ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں. تو اپنے مطلب کی بات ان سے لے لو، اور اگر ہمارے مطلب کے خلاف کوئی بات ہو تو اس سے بچ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ جس کے ان فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا، ان یطہر قلوبہم، یہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. ترجمہ دہرا لیں. الم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے گا اور بخش دے گا جسے چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، نہ غم زدہ کریں آپ کو وہ لوگ جو دوڑ کر کفر میں جاتے ہیں. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور نہیں ایمان لائے دل ان کے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے. سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو. سماعون لقوم آخرین، بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کی باتوں کو. لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلمہ، تبدیل کر دیتے ہیں بات کو. من بعد مواضعہ، ان کی اصل جگہ کے بعد.
کے اصل جگہ کے بعد یقولون ان اوتیتم ھذا، یقولون ان اوتیتم ھذا، کہتے ہیں اگر یہ چیز تمہیں مل جائے، کہتے ہیں اگر یہ چیز تمہیں مل جائے فخذوہ، فخذوہ، تو اسے قبول کر لو، اسے قبول کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، وَإِن لَّم تُؤْتَوْهُ، اور اگر وہ چیز تمہیں نہ ملے، اور اگر وہ چیز تمہیں نہ ملے، فاحذروا، فاحذروا، پھر بچ کے رہو، پھر بچ کے رہو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، اور اللہ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، فلن تملک له من اللہ شیئا، تو آپ اللہ سے اس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، کہ اللہ نے نہیں چاہا، ان یطہر قلوبہم، یہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔